انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا دل بیمار ہے؟ اس سلسلے میں کچھ علامات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ پہلی علامات، جب انسان فانی چیزوں کو دوسری چیزوں پہ ترجیح دینے لگے تو وہ یہ سمجھ لے میرا دل بیمار ہے۔ مثلاً دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے، آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ مطلب دنیا میں عزت انسان کو مل جائے اور آخرت کی ذلت کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا میں آسانیاں مل جائے اور آخرت کے عذاب جھیلنے کی کوئی فکر نہیں، یعنی دنیا میں انسان ڈوب کر رہ جائے۔ یہ تو تھی پہلی علامات۔ دوسری علامت، جب انسان رونا بند کر دے تو یہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا کبھی دل روتا ہے، کبھی آنکھیں روتی ہیں۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے پانی نکلنا ہی رونا ہے، ورنہ اللہ کے ایسے کئی بندے ہیں جو صرف دل سے رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نہیں رو رہی ہوتی اور ان کا دل رو رہا ہوتا ہے، اور ان کا دل سے رونا اللہ کے وہاں مقبول ہو چکا ہوتا ہے، اور ان کے لیے توبہ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ تو وہ آنکھ ہو یا دل، رونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کو رونا نہیں آئے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یہ تو تھی دوسری علامات۔ اب تیسری علامات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ مخلوق سے ملنے کی تمنا، یعنی دو لوگوں سے ملنے کی چاہت اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی آرزو نہ ہونا، تو وہ یہ سمجھ لے اس کے دل کی موت ہو چکی ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے سے ایسے تعلق ہوتے ہیں کہ انہیں ملے بغیر سکون ہی نہیں ملتا، اور اسی تمنا میں ان کی اللہ سے ملنے کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، یعنی نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو دوسرے سے ملنے کی زیادہ تمنا ہوتی ہے۔ ان کا کوئی عزیز آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ایئرپورٹ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ملنے کی چاہ کر رہے تھے، اور یہاں سے عصر کی نماز نکل رہی ہوتی ہے، یا کوئی بھی نماز کا وقت اور وہ نکل رہا ہوتا ہے، تو یعنی یہ اس وقت آپ نے اس مخلوق کو زیادہ ترجیح دی اللہ سے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک ایسی علامات ہے کہ آپ کو اللہ سے ملنے کی کوئی چاہ نہ ہونا۔ اس کنڈیشن میں آپ کا دل مر چکا ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے، جب انسان کا نفس رب العزت کی یاد میں گھبرائے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بیٹھنے میں خوش ہو، تو یہ دل کی موت کی پہچان ہوگی۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان تسبیح پڑھے، ذکر اذکار کرنے سے گھبرائے، اسے مصلی میں بیٹھنا بوجھ محسوس ہو۔ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو کہ اگر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اسے مصلی پہ بیٹھا ہوا دیکھ لو۔ ذاکر انسان مصلی میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، جس طرح ایک بچہ ماں کی گود میں سکون محسوس کرتا ہے، اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے تو وہ جلدی سے سلام پھیر کر مصلی سے بھاگنے کی کرتا ہے۔ شاید وہ دعا بھی نہیں مانگتا، اسے بس لگتا ہے کہ میرے پاس صرف نماز ہی فرض ہے، مطلب اس کو ایک اللہ کا تعلق سمجھ نہیں پاتا وہ، تو وہ جائے نماز میں ایک نماز ہی کو بس ترجیح دے گا، یا نماز اس طریقے سے پڑھے گا کہ پڑھی اور نہ پڑھی، اور بھاگنے کی کرتا ہے۔ تو یہ کالے دل والوں کی نشانی ہے۔ تو اپنی زندگی میں نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ نماز میں آپ کو سکون محسوس ہو، آپ ٹھہر ٹھہر کر لفظوں کو سمجھ کر پڑھیں نماز، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ پر آپ کا یہی جو وقت ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، اور اپنی آپ ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں۔ تو نماز میں دل لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کی بیماریوں کو دھو ڈالیں۔